السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. یہاں ایک بہن کا سوال ہے کہ اگر پوری زندگی کسی کے والد والدہ نے روزے نہیں رکھے تو کیا وہ ان کے قضا روزے رکھ سکتی ہیں یا ان کے بدلے کیا کفارہ ادا کریں؟ اور کیا صرف مجبوری میں چھوٹے ہوئے روزے کی قضا ہے یا لاپرواہی میں نہ رکھے ہوں ان کی بھی قضا رکھ سکتے ہیں؟ اس میں سلسلے میں واضح ہونا چاہیے اول شے کہ اگر انسان کے روزے کسی عذر کی بنیاد پر، جیسے سفر ہے، مرض ہے، اس کی بنیاد پر انسان کے روزے چھوٹے ہیں اور پھر اس کو موقع ملا اور قضا نہیں کر سکا، موقع ملا عذر کے سے چھوٹے روزے اور اس کے بعد شفا حاصل ہوئی، سفر ختم ہوا تو اور موقع ملا. اگر موقع نہیں ملا تو نہ تو قضا ہے نہ کفارہ ہے اس کا. اگر موقع نہیں، بیمار تھا انسان، رمضان کے چھوٹ گئے، پھر اسی بیماری میں اس کی وفات ہو گئی تو وہ ادان اس پر روزے واجب ہی نہیں ہوئے. یہ سفر میں تھا، روزے نہیں رکھا اور سفر ہی کی حالت میں انتقال ہو گیا تو نہ تو اس پر قضا ہے اور نہ کفارہ ہے، کیونکہ روزے اس پر فرض ہی نہیں ہوئے اس لیے نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے. لیکن اگر انسان کو موقع ملا، عذر تھا، عذر کی بنیاد پر چھوٹے روزے اور اس کو موقع ملا قضا کرنے کا، پھر اور قضا نہیں کیا اور اسی حالت میں مر گیا تو پھر ایسی صورت میں اس کے روزوں کی قضا کی جائے گی، جیسا کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے کہ من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ. صحیح بخاری حدیث نمبر 1952 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1147 کہ جس کا انتقال ہو جائے اور اس پر روزے باقی ہوں تو اس پر روزے ہوں تو اس پر اس کے اولیاء جو ہیں، اس کے ورثہ جو ہیں، اس روزے کو ادا کریں گے، روزے کو ادا کریں گے. اور تو جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر بغیر موقع ملا نہیں رکھ سکا تو ایسی صورت میں اس کے اولیاء روزہ رکھیں گے. لیکن اگر موقع نہیں ملا ہے تو ایسی صورت میں اس پر روزہ نہیں ہے، اس کا پھر روزہ نہیں، اس پر پھر روزہ رکھنا نہیں ہے اسی صورت میں. اور اسی طرح سے یہاں جو سوال کیا گیا ہے، اس سوال کی صورت میں یہاں بہن نے سوال کیا ہے، اس سوال کی صورت میں نہ قضا ہے نہ کفارہ، کیونکہ رمضان کے روزے یہ فریضہ ہیں اور ایک وقت پر فرض ہیں، اور اگر بغیر عذر کے چھوٹے ہیں، انسان نے چھوڑ دیا بغیر عذر کے، اس کو چھوڑا ہے. جو عبادت بھی کسی وقت کے ساتھ موقت ہے اور اس کو انسان بغیر کسی شرعی عذر کے جان بوجھ کر قصداً اس نے چھوڑا ہے تو پھر اس کی قضا نہیں، نہ اس پر کفارہ ہے. اس کے لیے توبہ شرط ہے، اس کے لیے توبہ شرط ہے، یہ واضح ہونا چاہیے. اس کے لیے توبہ شرط ہے تو کیونکہ بغیر عذر کے چھوڑا ہے، عمدن جانتے بوجھتے چھوڑا ہے، تب قضا نہیں ہے اور نہ کفارہ ہے. کیونکہ من کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخرى، کیونکہ قضا روزے کے سلسلے میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں کہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخرى، جو مریض ہو یا مسافر ہو اور روزہ نہ رکھ سکے تو دوسرے دنوں میں اس کی گنتی کو پوری کرے. اور جو لوگ جبکہ سفر سے اور بیماری سے شفا یابی ہو جائے، سفر ختم ہو جائے، اقامت کی حالت میں آ جائے تو اس کی قضا وہ کر لے. لیکن جو شخص سفر ہی میں ہے یا بیماری ہی کی حالت میں وہ انتقال ہو گیا تو نہ اس پر قضا ہے نہ کفارہ ہے، کوئی چیز واجب ہی نہیں ہوئی اس پر. اور جس نے جان بوجھ کر بغیر عذر کے چھوڑ دیا ہے تو وہ نہ اس کا قضا ہوگا اور نہ ہی اس کا کفارہ ادا ہوگا.
الا اس کے لیے توبہ شرط ہے، اس کے لیے توبہ شرط ہے، کیونکہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے اس کو وقت کے ساتھ مقرر کیا ہے اور جان بوجھ کر اس نے وقت گنوا دیا ہے اور اس کو اس فریضے کو ادا نہیں کیا، اب اس کی گردن اللہ کے حوالے ہے، جو ہے اس کے لیے ہے کہ وہ سچے دل سے توبہ کرے، اس پر توبہ لازم ہے، قضا لازم نہیں، اس پر توبہ جو ہے لازم ہے، اگر توبہ کر لے تو یہ جو ہے صحیح ہے کہ ہر عبادت جو کسی وقت کے ساتھ موقت ہو، اگر انسان عمدن اس کو مؤخر کرتا ہے اس کے وقت سے بغیر اس کے عذر کے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول ہی نہیں کرے گا۔ جیسے رمضان سے پہلے کوئی رمضان کا روزہ رکھ لے تو قبول نہیں ہے، اسی لیے جان بوجھ کر رمضان کے بعد رمضان کا روزہ رکھتا ہے، چھوڑ کر جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے، تو اس کا روزہ قبول نہیں۔ یہ حال نماز کا ہے کہ نماز کو اس کے وقت سے پہلے کوئی جان بوجھ کے پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اسی طرح بغیر عذر کے نماز چھوڑ دیتا ہے اور نماز کے بعد نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ رمضان کے روزے رمضان میں فرض ہیں اور نماز اپنے وقت مقررہ پر فرض ہے۔ اس میں تفصیل کے لیے دیکھیے جو ہے فتاوی شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، مجموع فتاوی شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا اس سلسلے میں مطالعہ کیجئے، انشاءاللہ جو ہے اس میں آپ کو تفصیل مل جائے گی۔ اس سلسلے میں سوال نمبر 19 اور جو ہے جلد نمبر 19 اور سوال نمبر 41، سوال نمبر مجموع فتاوی جلد نمبر 19 اور سوال نمبر 41 دیکھیے، اس کے جو ہے اس کی پوری تفصیل ملے گی جو ہے، اور اسی طرح 41 سوال نمبر 41 اور 45 تو مطالعہ کیجئے شیخ کے ہاں انشاءاللہ، کیونکہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا عمل کرے جس پر ہمارا امر نہیں وہ مردود ہے، تو یہ عمل جو ہے مردود ہے اس کا۔ من یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، جو اللہ کی حدود کو چھلانگتے ہیں وہ اللہ کے یہاں ظالم ہے، وہ ظالم ہے ایسے لوگ جو جان بوجھ کر روزہ چھوڑتے ہیں، جو جان بوجھ کر نماز ترک کرتے ہیں وہ ظالم ہے، اس کی قضا نہیں نہ اس کا کفارہ ہے۔ اور یہ عمل جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے طریقے کے خلاف ہے کہ رمضان آئے روزہ نہ رکھیں، بعد میں رکھیں، نماز کا وقت ہو نماز نہ پڑھیں بعد میں پڑھیں، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے خلاف ہے، لہذا وہ عمل ہی مردود ہوگا، وہ قبول نہیں ہوگا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔